فلا شك أنها فرقة ضالة كافرة خارجة عن الإسلام. وكذلك أيضا حكومة باكستان الإسلامية جزا الله خيرا أصدرت مرسالك بكفرهم وأنهم فئة قليلة كافرة، ولكنهم جمعوا بين المادة واختاروا العوام الجهال الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام فتصيدوهم بهذا، ولا شك أن خطرهم عظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. برادران اسلام، میں آپ سب حضرات کی خدمت میں اور خاص طور پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں سعودی عرب کے علماء کرام کا سلام پیش کرتا ہوں. خاص طور پر سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا سلام میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خادم الحرمین الشریفین اور ان کے رفقائے کار بھی آپ حضرات کی ان کوششوں کو اور خاص طور پر حضرت مولانا دامت برکاتہم کی کوششوں کو نہ صرف یہ کہ بہت سراہتے ہیں بلکہ اس کی پرجوش تائید کرتے ہیں، اور وہ اس کانفرنس میں آپ کے ساتھ ہیں. حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس جس کا انعقاد بر وقت ہو رہا ہے اور برمحل ہو رہا ہے، فرق ضالہ کی سرکوبی اور ان کے فتنے کے استیصال کے لیے، اور خاص طور پر قادیانیت جیسے فتنہ پرور فرقے کے تعاقب اور اس کی سرکوبی کے لیے انشاءاللہ نہایت ہی مفید، کارآمد اور کامیاب کانفرنس ہوگی. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اس علم نبوی کے حامل ہر دور میں وہ لوگ ہوں گے جو صاحب عدل، دیانتدار اور امانتدار ہوں گے، جن کا کام یہ ہوگا کہ اس دین میں غلو کرنے والوں کی تحریفات کو چھانٹ کر الگ کر دیں، اور جن کا کام یہ ہوگا کہ باطل پرستوں کے اضافوں کو اور دروغ بیانیوں کو اور جاہلوں کی بے تکی تعویلات کو اس دین حنیف سے کھرچ کر پھینک دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم بھی انہی علماء حقانی اور ربانی میں سے ہیں کہ جو اس حدیث کے مصداق ہیں، اور جو اس دور میں جاہلوں کی تعویلات، باطل پرستوں کی دروغ بافیوں اور غلو کرنے والوں کی تحریفات کو چھانٹنے اور انہیں دور کرنے اور دین حنیف کو صاف ستھری شکل میں پیش کرنے کی جد و جہد میں الحمدللہ مصروف ہیں. بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیوں میں مت بچو. یاد کرو اللہ کے احسان کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی ہو گئے. خدا تعالی یہ بھی فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ اندیشہ اور نہ رنج و غم. وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہیں. میرے بزرگوں، تقوی کے کیا معنی ہے؟ لغت میں تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنا تحفظ اور بچاؤ کرے، اور شریعت میں تقوی کی تعریف بعض علماء نے یوں کی ہے کہ حقیقت التقوی ان يعبد اللہ فلا يعصى وان يطاع فلا يكفر وان يذكر فلا ينسى.
تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اس طرح کہ پھر نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ کی اطاعت کی جائے اس طرح کہ اس کا انکار نہ کیا جائے، اور اللہ کو یاد رکھا جائے تو اسے فراموش نہ کیا جائے۔ تقوی کے معنی ہے امتثال امر اللہ واجتناب نہیہ کے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اللہ کی منہیات اور محرمات سے بچنا۔ جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو گویا اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے اپنے تحفظ کا انتظام کر لیتے ہیں۔ خدا تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ خداوند قدوس نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، جو اصلاً تقوی کی حقیقت ہے۔ تقوی نام ہے استقامت کا، تقوی نام ہے دوام ذکر الہی کا، تقوی اس کا نام ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا مراقبہ کرتا رہے اور اس کی نگاہ میں اللہ رہے، اس کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اللہ کی شریعت پر عمل کرتا رہے۔ قرآن پاک میں اس مقام پر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں تو فرشتے ان پر اترتے ہیں اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مت ڈرنا اور مت رنج کرنا، یہ تمہارے بارے اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں گی، جو تمہارا مطالبہ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا رب تمہاری میزبانی فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ حضور ایمان کے بارے میں مجھے کچھ ارشاد فرما دیجئے، مجھ سے کچھ ارشاد فرما دیجئے جس پر میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں، اور بات مختصر ارشاد فرمائیے کہ میں یاد کر لوں۔ تو فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو مت مرنا مگر اسلام پر۔ اس بات کا، اس مطالبے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسلام سے چمٹا رہے اور اس پر ہم عدم قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا اسلام گنڈے دار ہو، کبھی اسے یاد کر لے اور کبھی فراموش کر دے۔ الاعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء مفسرین کا بالاتفاق یہ کہنا ہے کہ حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، حبل اللہ سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اوپر سے آئی ہے نیچے، یعنی کلام الہی، وحی الہی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور پھر آگے یہ حکم ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بٹنا، گروہوں میں مت بٹنا۔ لیکن افسوس کہ کچھ ایسے افراد اس ملت میں پیدا ہوتے گئے کہ جنہوں نے وَلَا تَفَرَّقُوا کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے تفریق کی شیطانی ہدایت پر عمل کیا اور امت میں تفریق کے بیج بوتے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں بے توفیق اور بدبخت قادیانی بھی ہے کہ جس نے اس امت میں فتنے کا بیج بویا اور اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ یاد رکھیے کہ ختم نبوت کا انکار کفر صریح ہے، کیونکہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اس حیثیت سے پوری صراحت کے ساتھ آپ کا تعارف کرا دیا گیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان احادیث میں جو تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور امت کے عقیدے کا جزو ہیں، یہ فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب اور مفتری پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، تو لوگوں تم ان سے بچنا، ان سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا دامت برکاتہم سے سنا تھا
کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ قادیانی کا خود یہ اعتراف ہے کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قادیانی کی کتابوں سے مبرہن ہے. وہ خود اپنے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ میں انگریزوں کا بنایا ہوا ڈھالا ہوا ہوں, میں ان کے سانچے میں ڈھلا ہوں, میں ان کی خدمت کے لیے تیار کیا گیا ہوں, میں ان کا وظیفہ خوار ہوں. اور یہ بات بار بار اپنی کتابوں میں اس نے دہرائی ہے. تو وہ کہ جس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ دشمنان اسلام اور استعماری طاقتوں کا پروردہ ہے, اس کے فتنے سے متاثر ہونا فی الحقیقت سوائے جہل اور خرافات پرستی کے اور کچھ نہیں ہے. اور انگریز ہی کیا, یہودیوں نے بھی اس کو گود میں لے رکھا ہے. تل ابیب میں قادیان کا پرچہ شائع ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی جگہ ملی بھی تو تل ابیب ملی جہاں سے قادیان کے پرچے کو شائع کیا جاتا ہے. پاکستانی حکومت اس اعتبار سے قابل تعریف ہے کہ اس نے قادیانیوں کے بارے میں ملت اسلامیہ کے تمام نمائندہ علماء کرام کا متفقہ فتویٰ آج سے بہت پہلے صادر کر دیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں, ان کا ملت اسلامیہ سے کسی طرح کا کوئی رابطہ و تعلق نہیں ہے. میرے بزرگوں, خداوند قدوس کا صاف ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا, جس کی پیروی کرو اور دائیں بائیں راستوں پر مت پڑو ورنہ تم کو بھٹکا دیں گے اور حق سے دور کر دیں گے. یہ صراط جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے, یہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے, یہ صراط مستقیم سنت رسول اللہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ سے لے کر اخیر تک, یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ آئی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. حضرات, یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اس فتنے کے شکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو اسلام سے ناواقف. اسلام سے ادنا واقفیت رکھنے والا انسان کبھی ایسے فتنے کے قریب نہیں پھٹک سکتا ہے, اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا. میرے بزرگوں, ہندوستان کی سرزمین سے یہ پودا اٹھا تھا اور اس نے جب یہ دیکھا کہ یہاں کے علماء بر صغیر ہند و پاک کے علماء نے تعاقب شروع کیا تو نئی نئی جگہیں تلاش کی گئیں اور قادیانیت کے لیے افریقہ کے علاقے کو بھی تلاش کر کے یہ فتنہ وہاں بھی بڑی شدت کے ساتھ پھیلایا گیا ہے اور یہ ایک بڑی خطرناک سازش کے نتیجے میں امن رچایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ کانفرنس جو حضرت مولانا دامت برکاتہم کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس کے عالمی طور پر بہت اثرات پڑیں گے. اور اگرچہ یہ بر وقت و بر محل ہے لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی کانفرنسیں دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتی رہی ہیں. میں آپ حضرات سے اخیر میں پھر یہ وصیت کرتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیوں میں اور گروہوں میں مت بٹو اور دامن محمدی پکڑ کر بس اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لو اور یہ سمجھو کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی مرجع نہیں ہے, بس انہی کو اساس بنا کر ان کی طرف رجوع کرو. اے اللہ, اس کانفرنس کو بھی قبول فرما, اس مجمع کو بھی قبول فرما.